ایک آغا سید مہدی قوام گزرے ہیں، عالم دین تھے، یہ ایرانین ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، تو بہرحال مجالس تو ہوتی تھیں، تو ایک جگہ مجلس سے خطاب کرنے گئے تھے، تہران آئے تھے کسی اور سٹی سے، اور عشرہ محرم کے بعد جو بھی منتظمین تھے انہوں نے جس انداز سے وہ ان کی خدمت کی ہدیہ دیا تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ کے وہ واپس جا رہے تھے، اور ابھی شام غریبہ کی مجلس انہوں نے پڑھی تھی اور واپس جا رہے تھے، تو ایک کوچہ لال آزار سے گزرے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، تو بہرحال وہ اسٹریٹ وہ تھی کہ جس میں یوزولی کلبز بھی تھے اور پبز بھی تھے اور کچھ نامناسب لباس میں کھڑی ہوئی لیڈیز بھی تھیں، تو وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا بہرحال جیسا بھی کردار تھا لیکن تھے تو شیعہ نا، عقیدے کے تو شیعہ ہی تھے، تو انہیں افسوس ہوا کہ یہ کس ماحول سے میں گزر رہا ہوں، بہرحال لیکن گزر رہے تھے، عمامہ پہنا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ ان کے جو اسسٹنٹ ساتھ میں تھے، چلتے چلتے انہیں بس سٹاپ پہ جانا تھا یا ٹرین سٹاپ پہ اور وہاں سے پھر جانا تھا آگے، تو دفعتاً انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کسی خاص مقصد سے اس سڑک پر موجود ہے، اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ اس سے جا کر کہنا کہ سید تمہیں بلا رہے ہیں، اس نے کہا کہ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایریا کون سا ہے، اگر صاحب امامہ کسی نے کوئی بات کرتے ہوئے بھی آپ کو یہاں کسی دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی، آج کل تو یہ بہت ہی ٹرینڈ ہو گیا ہے، کسی کی کوئی بات آئی اب وہ سچ تھی جھوٹ تھی ہم نے فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کر دی، نیکی سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ عالم ہے، ان کا جملہ ہے سوشل میڈیا پر بلکہ عام گفتگو میں بھی لیکن اسپیشلی سوشل میڈیا اس لیے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہے، صرف وہ لکھو جسے قیامت میں خدا کے سامنے ڈیفینڈ کر سکو، بس سمجھ میں آئی، اپنے الفاظ کا حساب دینا ہے، اب وہ چاہے کسی عالم کے بارے میں ہو، نوا خان کے بارے میں ہو، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی انسان ہے، اجازت نہیں ہے ہمیں۔ اچھا یہاں تو یہ بات ہے کہ ابھی پتہ بھی نہیں کہ خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی خطا ہو بھی گئی تب بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 25 لوگوں کو آگے بتاؤں گا، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، یعنی کیا، وہ ستار العیوب ہے نا، تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ، وہ رزاق متین ہے، تم آگے بانٹنے والے بن جاؤ، یہ اللہ کے اخلاق ہے اپنانا، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والے بن جاؤ۔ ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری اصلاح کے لیے، کہیں ہم ڈی ٹریک ہیں سارا سال، امام حسین علیہ السلام کا جو فرش ادا ہوتا ہے نا ہمیں کھینچ کے لے آتا ہے راہ خدا پر، تو سید مہدی قوام وہ اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو بلانا، اچھا وہ گئے، ان کو اس خاتون کو بلا کے لائے، یہ بات کہیں میری بات سے کوئی غلط تاثر نہ چلا جائے کیونکہ مثال ہماری مثال میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خاتون اس خاص مذہب پیشے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیں اس بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مردوں اور عورتوں کے لیے ان کی خلقت الگ رکھی ہے، ان کی خلقت، ان کی جسمانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس میں خاتون بہت ممکن ہے کہ اپنے تقوی اور خلوص کی وجہ سے اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل، اور اس کی سامنے کی مثال حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ افضل ہے نہیں اپنے زمانے کے تمام مردوں سے، فرعون کی زوجہ ہے لیکن سب سے افضل ہے، تو بہرحال یہ بات ایک ڈسکلیمر آ گیا۔ وہ خاتون آئیں تو آغا سید مہدی قوام نے جو کچھ ان کے پاس ہدیہ تھا وہ نکالا اور اس کی طرف رکھا، اس کے ہاتھ میں رکھ کر بس دیکھا بھی نہیں، وہ پلٹے اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ امام حسین علیہ السلام نے بھجوایا ہے تمہارے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک تمہاری زندگی کے لیے یہ رقم باقی ہے تو تم حرام کی طرف نہیں جاؤ گی، بس چلے گئے آگے۔ کیا طاقت ہے نام امام حسین علیہ السلام میں، ذرا غور کیجیے گا۔ کہتے زمانہ گزر گیا، پھر ایک سال مجھے توفیق نصیب ہوئی کہ میں زیارت پر گیا، اس زمانے میں زیارت پر جانا بھی ایک بہت یونیک بات ہوتی تھی، آج تو ماشاءاللہ اتنے راستے کھل گئے کہ ہر گھر سے بار بار لوگ جاتے ہیں زیارت پر، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے انشاءاللہ اس کو۔ کہتے ہیں میں زیارت پر گیا تو میں زری کے بعد سلام پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک مرد میرے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا آپ سید مہدی قوام ہیں، آپ سید مہدی قوام ہیں، تو میں نے کہا جی میں ہوں۔ کہا میری وائف آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، چلیں گے میرے ساتھ آپ؟ میں ان کے ساتھ چلا، ایک جگہ پر حرم کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی پورے شرعی حجاب میں، اس خاتون نے مجھ سے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا آپ کو یاد ہے چند سالوں پہلے جب عشرہ حسین پورا ہوا تھا اور آپ گزر رہے تھے تو آپ نے مجھے دیکھا تھا اور مجھے بلا کر آپ نے ایک ہدیہ رکھا تھا میرے ہاتھ میں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو حسین نے بھجوایا ہے تمہارے لیے۔ کہا مجھے یاد ہے وہ واقعہ۔ کہتے آپ تو چلے گئے وہ ہدیہ دے کر، میں گھنٹوں سڑک کے کنارے بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی صرف ایک بات پر، اور وہ میں کہہ رہی تھی امام حسین سے کہ مولا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ آپ کی نظر کرم فقط نیک لوگوں پر نہیں ہے، آپ کی نظر کرم ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے۔ کیا آپ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اتنا کرم فرماتے؟ کہتے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آج آپ نے مجھ تک یہ ہدیہ بھجوایا ہے، اب چاہے میں مرتے مر جاؤں، چاہے کچھ بچے میرے پاس نہ بچے، مجھے حرام کی طرف نہیں جانا۔ میں نے امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آپ نے مجھے چونکہ یہ بھجوایا ہے
لہٰذا اب چاہے یہ ظاہری مال میرے پاس ختم بھی ہو جائے، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا، میں آپ سے، اپنے آپ سے اور آپ سب سے 10 بستہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے، آپ سارے میرے بزرگ ہیں، کچھ جو جوان ساتھی بیٹھے ہیں، وہ بھی، میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی الگ رکھی ہوتی ہے کہ آپ نیچے تشریف فرما اور یہاں سے کوئی ذاکر خطاب کر رہے ہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو آپ کا ہی حصہ سمجھتا ہوں، بس اتنا ہو جائے کہ کسی عزادار کی خاک کے برابر ہو جائے تو بہت ہے۔ کاش یہاں سے ایک وعدہ کر کے اپنے آپ سے اٹھیں کہ مولا آپ نے مجھے اس فرش عزا پہ بلا لیا ہے، تو اب میں کچھ ہو جائے میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا مولا۔ اب ان الانسان اللہ نفسہ بصیرہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس میں اللہ نے کیا، یعنی زندگی میں کس کی کیا ہے، وہ آپ نے خود اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیا کہنے۔ یہ فرش عزا امام حسین السلام سے ہم یہ وعدہ لے کر اٹھ جائیں نا، سمجھ لیجئے کہ محنت سوارت ہے اس فرش پر آنا۔ کہہ رہے ہیں میں نے وعدہ کیا، وہ خاتون کہتی ہیں امام حسین السلام سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک دفعہ وعدہ کر کے دیکھیں، یہ شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے اس حرام کو، جیسے آپ چھوڑنے کا حرام کا ارادہ کریں گے شیطان آگے بہکائے گا، تمہاری اتنے نفس میں طاقت ہی نہیں، آپ شیطان کو پلٹ کر جواب دیں میرے اپنے نفس میں طاقت نہیں ہے، لیکن اس فرش میں طاقت ہے، اس فرش پہ طاقت ہے۔ تو یقین فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ذکر امام حسین کو بطور رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔